عدنان وائس کے معزز دوستو، عدنان وائس میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بروز ہفتہ انشاءاللہ پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا، تو آج پھر ایک بحث ہو رہی ہے کہ رمضان میں قیام اللیل یعنی تراویح کتنی رکعت پر مشتمل ہو تاکہ زیادہ ثواب مل سکے۔ ناظرین، اہل سنت یعنی چار منسلک کے ماننے والے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کا اتفاق اسی چیز پر ہے کہ تراویح 20 رکعت پر مشتمل ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر اہل حدیث اور کچھ اور لوگ 20 رکعت کو نہیں مانتے اور یہ لوگ نماز تراویح 8 رکعت کی ہی پڑھتے ہیں۔ دوستو، اگر نماز تراویح کا پس منظر دیکھا جائے تو ظاہری بات ہے کہ رمضان میں بھی بہت سے لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ نے تو رمضان کو فرض قرار دیا، چاہے وہ اپریل کا مہینہ ہو یا جون جولائی کا، لیکن نماز تراویح کو اللہ کے رسول نے نہ تو فرض قرار دیا اور نہ ہی نماز تراویح کے باجماعت کا اہتمام کیا۔ ناظرین، ڈاکٹر اسرار مرحوم کے ایک بیان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 بار نماز تراویح باجماعت پڑھی ہے، اور وہ بھی صرف 8 رکعت کی، یعنی جو معمول تھا حضور کے تہجد کا وہی پڑھی ہے، اور تہجد کے وقت ہی 3 بار جماعت کرائی۔ ناظرین، اس کے علاوہ نماز تراویح کے بارے میں کوئی ذکر نہ تو دور نبوی میں ہے اور نہ ہی دور صدیق اکبر میں ہے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب ایک دن حضرت عمر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسجد میں الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہے اور قرآن سنی اور پڑھی جا رہی ہے، تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ان سارے لوگوں کو ایک ہی جماعت میں اکٹھا کر لیا جائے اور یہ جماعت نماز عشاء کی فوراً بعد ہی پڑھی جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ لہٰذا حضرت عمر نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ نماز تراویح 20 رکعت پر مشتمل پڑھی جائے اور نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھی جائے۔ یہ ایک بدعت حسنہ یعنی ایک اچھی اور نئی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں شروع کی۔ معزز دوستو، اصل میں جو اختلاف ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے، اور ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور خلیفہ راشد کے فعل کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، یعنی یہ آرڈر وقتی تھے اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین کے قائم کردہ نظام انہی کے ادوار تک ٹھیک تھے، کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے۔ ہمیشہ کے لیے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور نظام ہے، اور اس لیے اہل حدیث حضرات ہمیشہ کے لیے انہی 8 رکعت پر قائل ہے اور مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت ہی پڑھی ہے، تو ہم بھی انہی 8 رکعت کو پڑھیں گے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم کے مطابق اہل حدیث والوں نے بھی اسی چیز میں اپنے طرف سے اضافہ کر کے تہجد کے بجائے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 3 بار جماعت کرائی، اور اہل حدیث حضرات 29 یا 30 دن تک امامت یا جماعت کراتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک بیان کے مطابق آپ جتنے چاہو تراویح پڑھ سکتے ہو، یعنی وہ 8 ہو، 20 ہو یا 20 سے زیادہ ہو۔ ناظرین، حنبلی عقیدے والے یعنی مکہ اور مدینہ میں بھی 20 ہی رکعت پڑھائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو بھی پکڑو۔ لہٰذا چاروں منسلک کا اسی چیز پر اجماع اور اتفاق ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت کی ہونی چاہیے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل عدنان وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹ اور رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔